سورہ اعراف کے 13ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ 90 پارے کا تیسرا رکوع ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 100۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے لوگوں سے بعد والوں نے عبرت کیوں حاصل نہ کی، کہ جو خندرات موجود ہیں، پچھلی قوموں کے آثار موجود ہیں، اجڑے ہوئے مکانات اور اجڑی ہوئی بستیاں موجود ہیں، جو قبرستان مردوں سے بھرے ہیں، کیا وہاں جا کر انسان کو عبرت حاصل نہیں ہوتی کہ ایک نہ ایک دن مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے؟ اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها، اور کیا وہ جو زمین کے مالکوں کے بعد اس زمین کے وارث ہوئے، یعنی پہلے لوگ اس دنیا سے چلے گئے اور اب بعد والے اس زمین کے مالک ہیں، کیا ان لوگوں کو اتنی ہدایت نہ ملی کہ وہ غور کرتے اللو نشاء اصبناہم، کہ اگر ہم چاہیں تو ان پر آفت پہنچائیں، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب، جس طرح ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا، تو کیا انہیں ان واقعات سے اور ان کی بے بسی دیکھ کر بعد والوں کو کیا عبرت حاصل نہ ہوئی؟ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پھر وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ، یہ وہ بستیاں ہیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب علیہم السلام کی وہ بستیاں ہیں جن کا ذکر کیا گیا۔ نقص علیک من انبائها، ہم آپ پر ان کے واقعات کو بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور کافر یہ بات جان لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی مدد فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ضرور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تو وہ مرتے دم تک اس قابل نہ ہوئے کہ ایمان لائیں، بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، اس پر ایمان لائیں جسے وہ پہلے جھٹلا چکے، یعنی ان لوگوں نے جس حق کو جھٹلا دیا تو ایسا جھٹلایا کہ مرتے دم تک پھر وہ ایمان لے کر نہیں آئے، ایسے ان کے دل سخت تھے۔ کذالک، اسی طرح، یطبع اللہ، اللہ مہر لگا دیتا ہے، علی قلوب الکافرین، کافروں کے دلوں پر۔ وما وجدنا لأکثرهم من عہد، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو بات کا سچا نہ پایا، یعنی وعدے انہوں نے کیے، من عہد، بڑے وعدے کیے کہ اے اللہ اس مصیبت کو دور کر دے، اب ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے، اب ہم ہدایت پذیر ہو جائیں گے۔ وعدے انہوں نے بڑے کیے، لیکن اکثر لوگ بعد میں اپنے وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے نافرمانی کی۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور بے شک ہم نے اکثر کو نافرمان پایا۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِمْ، پھر ان لوگوں کے بعد ہم نے بھیجا موسیٰ بِآیاتِنَا، موسیٰ علیہ السلام کو ہماری نشانیوں کے ساتھ، اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، فَظَلَمُوا بِهَا، تو انہوں نے ہماری نشانیوں پر زیادتی کی، یعنی ان نشانیوں کو جھٹلا دیا اور انہوں نے کفر اختیار کیا۔ فَانظُرْ، تو دیکھو، غور کرو، سوچو،
کیف کان عاقبۃ المفسدین، فساد کرنے والوں کا کیسا برا انجام ہوا۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں رب العالمین کا رسول ہوں، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، یہ بات ثابت ہے، یہ بات ایک حقیقت ہے کہ مجھے لائق نہیں کہ میں اللہ پر جھوٹی بات کہوں، میں اللہ کے اوپر اللہ کے بارے میں جو بات کہتا ہوں وہ سچ ہی کہتا ہوں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ، ثابت ہے یہ بات کہ میں کہوں اللہ پر الا الحق، صرف و صرف حق بات۔ قد جئتکم ببینہ، میں تمہارے پاس روشن دلیل لے کر آیا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فارسل، تو اے فرعون تو بھیج دے، معی، میرے ساتھ، بنی اسرائیل کو، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے تاکہ میں انہیں مصر سے لے جاؤں ملک شام کی طرف، ارض مقدس کی طرف، جو بنی اسرائیل کے آباء و اجداد میں جو انبیاء تھے ان انبیاء کا وہ وطن ہے۔ قال ان كنت جئت بآیۃ، فرعون بولا اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے، فأت بہا، تو دکھا وہ نشانی لے کر آ، ان كنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ فألقى، تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا، عصاہ، اپنا عصا، آپ نے نشانی کے طور پر اپنی لاٹھی فرعون کے سامنے پھینک دی۔ فإذا هي ثعبان مبین، وہ اچانک یکدم، فإذا یہ یہاں پر اچانک کے معنی میں، بڑی پلک جھپکنے میں، اچانک وہ ثعبان مبین، بہت بڑا اژدہا بن گیا، ایک ظاہر اژدہا بن گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا یہ اژدہا تھا، اس کا رنگ زرد تھا اور وہ منہ کھولے ہوئے تھا، اس کا منہ اتنا بڑا تھا کہ پورا محل منہ کے اندر آ جائے، زمین سے 1 میل اونچا اپنی دم پر وہ کھڑا ہوا، ایک جبڑا اس نے زمین پر رکھا اور دوسرا جو ہے وہ شاہی محل کی دیوار پر رکھا، پھر فرعون کی طرف اس نے رخ کیا۔ فرعون جو ہے اپنے تخت سے کود کر بھاگا اور وہ ایسا بھاگا کہ 8 دن تک اس کے بعد پھر فرعون بے ہوش رہا، اور لوگوں کی طرف جب اس اژدہے نے رخ کیا تو ہزاروں کافر خوف کے مارے اسی وقت ان کا دم نکل گیا، اور کئی جو ہے وہ آپس میں جب بھگدڑ ہوئی تو کئی کافر کچل کر ہلاک ہوئے۔ فرعون اپنے کمرے میں بھاگ گیا اور وہاں سے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، اے موسیٰ، اس رب کی تمہیں قسم ہے کہ جس نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے، اس کو پکڑ لو، میں ایمان بھی لے آؤں گا اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج بھی دوں گا۔ لیکن اس کے بعد اس نے ایمان لانے سے انکار کیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، واو مانے اور، نزع مانے کھینچا، یدہ اپنا ہاتھ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری نشانی یہ دکھائی کہ اپنا سیدھا ہاتھ گریبان میں ڈالا اور گریبان میں ڈال کر اپنی بغل سے ملایا اور ملانے کے بعد پھر اس کو باہر نکالا۔ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو اچانک اسی وقت
وہ بیضا سفید ہو گیا، روشن ہو گیا، للناظرین دیکھنے والوں کے لیے جگمگانے لگا. اس کی روشنی اور چمک ایسی تھی کہ سورج کی روشنی پر غالب آ گئی. یہ دونوں معجزات دیکھ کر فرعون تو سمجھ گیا کہ اللہ کے سچے نبی ہیں. فرعون نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں ایمان لے آؤں گا. پھر اس نے سوچا کہ سب سے پہلے میں حامان کو خبر دوں. حامان کو بلایا جو اس کا وزیر تھا. فرعون کہنے لگا دیکھو یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور یہ جو معجزات دکھا رہے ہیں یہ سچے معجزات ہیں. میں نے تو ایمان لانے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو اب تم بھی ایمان لے آؤ. تو حامان نے اس سے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے کہ 300 برس تک ہمیں بیوقوف بناتا رہا اور کہتا رہا کہ میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، اور آج یہ کہہ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل سب آپ کے غلام ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک فرد ہیں. تو اگر آپ ایمان لے آئیں گے تو بنی اسرائیل آپ پر حاکم ہو جائے گی. تو کیا آپ غلاموں کو اپنے اوپر حاکم بنانا چاہتے ہیں؟ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں کی. فرعون کی رائے بدل گئی اور اس نے پھر کفر اختیار کرنے کا عزم کر لیا. یعنی کفر تو تھا ہی، اس نے عزم کر لیا کہ اب میں کفر پر ہی رہوں گا، اور اس نے ضد کو اختیار کیا. واقعی برے کی صحبت بڑی خطرناک ہوتی ہے، اور بس اوقات جس طرح جنات میں شیطان ہے نا، اسی طرح جو انسانی شیطان ہے وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور ان کے مشورے لوگوں کے ذہنوں کو تباہ کر دیتے ہیں. تو اگر فرعون حامان سے مشورہ نہ لیتا تو اس کا تو پورا عزم تھا کہ صبح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لے آؤں گا. مگر حامان کی گفتگو سن کر اس کا ذہن بدل گیا. اللہ تعالیٰ برے لوگوں کی صحبت سے اور برے مشوروں سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. لیکن بات یہ ہے کہ فرعون کا ضمیر تو ملامت کر رہا تھا، مگر دنیا کی محبت، مال کی محبت اس پر غالب آئی. تو مال کی محبت کی وجہ سے کفر سے توبہ نہ کی اور کفر پر ہی وہ برقرار رہا. جیسا کہ عمر بن سعد واقع کربلا کے موقع پر عمر بن سعد کو جب یہ کہا گیا، ابن زیاد نے کہا کہ یا تو امام حسین کا مقابلہ کر اور لشکر لے کر جا اور ان سے مقابلہ کر، یا پھر رے کی حکومت کا خیال اپنے دل سے نکال دے. تو عمر بن سعد ساری رات یہی سوچتا رہا کہ میں کیا جواب دوں. تو عمر بن سعد کا غالباً بھتیجا تھا یا بھانجا تھا، اس بچے نے اس سے کہا کہ کیا بات ہے، آپ آج پوری رات سوئے نہیں ہیں، بڑے پریشان ہیں. تو اس نے کہا کہ پریشانی کی وجہ یہ ہے، ایک طرف آخرت ہے، دوسری طرف دنیا ہے. اگر امام حسین کے مقابلے میں جاتا ہوں تو آخرت برباد ہوتی ہے، اور نہیں جاتا تو رے کی حکومت چلی جاتی ہے. تو وہ بچہ تھا لیکن حقیقتاً وہ سردار تھا. اس نے کہا یہ بھی کوئی سوچنے والی بات ہے، پوری رات آپ نے برباد کی. آخرت کے مقابلے میں دنیا، اس کا کوئی مقابلہ ہے؟ آخرت اور دنیا کا مقابلہ ہو تو آخرت ہی ہمیں لینی چاہیے، اور یہ بھی کوئی سوچنے والی بات ہے. تو عمر بن سعد نے کہا بیٹا تم کہتے تو صحیح ہو، مگر دل کا کیا کروں، رے کی حکومت کے خیالات دل سے جاتے نہیں ہیں. اور پھر آخرکار صبح عمر بن سعد نے اپنی بدبختی کا فیصلہ کر لیا اور آخرت کے مقابلے میں رے کی حکومت کو فوقیت دی. حضرت امام حسین کا مقابلہ کیا، آپ کو شہید کیا، اور پھر ابن زیاد کو یہ رپورٹ پہنچانے کے لیے کہ میں نے بالکل کام صحیح کیا ہے، شہداء کے جو جسم تھے تو حکم دیا کہ گھوڑوں سے انہیں روندا جائے. اور عمر بن سعد کے حکم پر یزیدی فوجیوں نے گھوڑے دوڑائے ہیں شہداء کے جسموں پر. لیکن اسے نہ رے کی حکومت ملی، نہ یہ کوئی ترقی کر سکا، بلکہ دنیا بھی گئی
اور آخرت بھی برباد ہو گئی، خسرت دنیا والآخرہ۔ تو فرعون کا معاملہ ایسا ہی تھا کہ اس نے دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کیا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے،